سامعین کرام السلام علیکم۔ آج میری گفتگو کا موضوع اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن پاک کہ جس کے بارے میں جتنا بھی بولا جائے جتنا بھی لکھا جائے کم ہے۔ آج میں ایک منفرد سے پہلو کی نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ ہم قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے حواشی پڑھتے ہیں، اس کے تراجم، اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو اکثر ہماری نظروں سے اوجھل رہ جاتی ہے یا ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ ہم تک اس کتاب کے پہنچنے کا راستہ اور روٹ کیا ہے۔ اگر وہ ہمارے ذہن میں رکھے تو شاید ہمیں اس کتاب کے پڑھنے سے جو ثمرات ملتے ہیں ان میں گراں قدر اضافہ ہو جائے۔ کوئی بھی شے جب خوشبودار راستوں سے ہو کر ہم تک پہنچے تو وہ خود خوشبو سے مہک رہی ہوتی ہے۔ ایک انسان اگر کچھ لمحے کچھ دیر خوشبو کی دکان پر بیٹھ جائے اور باہر نکلے تو وہ خود بھی خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ قرآن کریم ہم تک پہنچا کیسے، اس کا روٹ، اس کا راستہ کیا تھا۔ یہ پتھر کی سلوں پر نازل نہیں ہوا، یہ کسی جانور کی کھال پر، یہ کاغذ پر نازل نہیں ہوا۔ اس کا روٹ، اس کا راستہ آخر کیا تھا؟ اس کا روٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی قلب مبارک۔ اس کا راستہ جبریل امی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاک قلب مبارک پر نازل ہوئی، پھر ان کی زبان مبارک سے آواز کی صورت میں صحابہ کرام تک پہنچی اور آج ہم تک پہنچی۔ ہمارے سامنے یہ ایک کاغذ پر تحریر ہے اور وہ کاغذ دو گتوں کے درمیان بند ہے جسے کتاب کہتے ہیں۔ تو اب یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے مطالعے سے کسی کو ہدایت نہ ملے بشرطے کہ وہ خود ہدایت کا طلبگار ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی کو اس کا نور نہ ملے، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ خود بھی اس نور کے حصول کا تمنائی ہو۔ تو اس کا راستہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، ہمیشہ یہ سوچیں کہ اس کا روٹ کیا ہے، یہ آیا کہاں سے۔ ہماری زندگیوں میں دینداری کا واحد پیمانہ وہ قرآن پاک ہی ہے۔ اگر میں اور آپ دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تبدیل ہو رہے ہیں، ہمیں مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم اللہ والے ہوتے جا رہے ہیں، ہم متقی ہوتے جا رہے ہیں، تو میں نے اور آپ نے دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ ہم میں قرآن فہمی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ پہلے میں برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا، اب میری صحبت تبدیل ہو گئی اور یہ ایک مثبت تبدیلی ہے اور بس اسی کو ہی دینداری کہتے ہیں۔ اگر میں یہ دعویٰ بھی کر دوں کہ اب میں فلاں اسلامک اسکالر کے لیکچر سننے لگ گیا ہوں، میں فلاں فلسفی، فلاں دانشور کی کتب کا مطالعہ کرنے لگ گیا ہوں، میں پہلے چیریٹی نہیں کرتا تھا، اب میں سخی ہوتا جا رہا ہوں، تو یہ سارے اعمال اپنی جگہ، ان کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن دیندار ہونے کا پیمانہ بہرحال قرآن فہمی ہے۔ اگر قرآن فہمی میرا اور آپ کا محبوب مشغلہ بن گئی، اگر یہ ہماری اولین ترجیح ہو گئی، تو پھر ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اب ہم دیندار ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں قرآن فہمی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تلاوت قرآن کا نہیں۔ بغیر سمجھے ہوئے تلاوت قرآن، بغیر سمجھے تلاوت قرآن، میں اس کے ثواب کا انکار نہیں کر سکتا اور آپ بھی نہیں کر سکتے، یہ اپنی جگہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ قرآن کی تلاوت تو کیا، قرآن کی طرف دیکھنا بھی ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ میں اس کے 100% ثمرات کی بات کر رہا ہوں اور یہی آج کی میری اس گفتگو کا مقصد ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بر صغیر کے معاشروں میں ہم نے ختم قرآن کی اصطلاح تو بہت زیادہ سنی، ہم نے ختم کیے بھی اور کروائے بھی، کبھی آغاز قرآن کی بات بھی ہو جائے، کبھی آغاز فہم القرآن کی بات بھی ہو جائے، کیا اس کا آغاز بھی کیا، کسی سے کروایا، اس کی اہمیت کو سمجھا؟ بالکل نہیں۔ آپ ایک سروے کر کے دیکھ لیں اپنے آس پاس، آپ کو 70 سال کا ایک بزرگ بھی مل سکتا ہے، 80 سال کی کوئی خاتون بھی مل سکتی ہے، جن سے آپ پوچھیں کہ آپ نے زندگی میں کتنے ختم کیے اور کتنے کروائے، ہو سکتا ہے وہ جو تعداد بتائیں وہ ہزاروں میں ہو، لیکن آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کیا آپ نے قرآن فہمی کا آغاز کیا، تو جواب نفی میں ہوگا۔
تو پھر آپ یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ ابھی اور کتنا انتظار کریں گے۔ ختم قرآن کا معاملہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے بھی بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ بعض لوگ ختم کرتے ہیں، بعض کرواتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو اسے ختم کر کے اپنے آرکائیوز میں رکھتے ہیں، جیسے انہوں نے ایک سٹور بنا رکھے ہوں، اور وہ اس کا ثواب قیمتاً بھی منتقل کرتے ہیں۔ یہ ڈیل کرانے کے لیے بعض اوقات بروکرز بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ڈیل کینسل بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس ڈیل میں کوئی نقص ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اس کی اصلاح بھی ممکن ہے۔ بعض لوگ بڑے عجیب و غریب الفاظ کے ساتھ باقاعدہ اس کا ثواب منتقل کرتے ہیں، لیکن ایسا ختم قرآن کرانے والوں سے، ایسی ڈیل کرانے والوں سے اور ختم قرآن کا ثواب ایصال کرنے والوں سے بھی یہ سوال کر لیا جائے کہ ختم تو ہو چکے، کیا قرآن فہمی کا آغاز آپ کی زندگی میں ہو گیا؟ تو شاید وہ بھی اس کا کوئی جواب نہ دے سکیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ مجھ سمیت، میرے دوستوں سمیت، میرے تمام احباب سمیت، اور وہ احباب جو اس گفتگو کو سن رہے ہیں، وہ اب آغاز فہم القرآن کر دیں۔ 4 ماہ، 6 ماہ یا 1 سال، جب وہ کسی تفسیر القرآن کو مکمل کر لیں گے تو بڑے دعوے سے کہتا ہوں انہیں یہ احساس ہوگا کہ جیسے انہیں کسی نے کسی اندھے کنویں سے باہر نکال لیا ہو، ان کی زندگی خوبصورت ہو گئی ہو۔ اس بارے میں صحیح یا ضعیف درجے کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اے بندے، تو جتنا چاہے چھپ کر میری عبادت کر، میں اس عبادت کا نور تیرے چہرے پر لا کر رہوں گا۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ قرآن فہمی ایک عبادت ہے، ایک عظیم عبادت، اور اللہ تعالیٰ یہ خوبصورت وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں خوبصورت بنا دوں گا۔ اب اس سے پیاری بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا پیکج اور کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کا سب سے زیادہ تعلق اپنی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آئینے میں اپنے آپ کو خوبصورت دیکھ کر وہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آئینے میں اپنے آپ کو بدصورت دیکھ کر وہ سب سے زیادہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں خوبصورت بنا دوں گا۔ پھر قرآن فہمی کا جب آغاز ہوگا، جب باتیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، تو خود محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی خوبصورت بننا شروع ہو گئی۔ اس کی کئی گتھیاں، اس کے ذہن کی کئی گرہیں کھل گئیں، کئی اشکالات دور ہو گئے۔ وہی چیزیں جو پہلے اسے رنجیدہ کر رہی تھیں، ہو سکتا ہے کہ اب وہی چیزیں اسے خوش کرنا شروع کر دیں۔ اس کی سوچ منفی سے بدل کر مثبت ہو جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقت ضائع کیے بغیر آغاز فہم القرآن شروع کر دیں، اور یہ آغاز اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو دیکھ رہا ہے، اور مصمم ارادوں کے ساتھ شروع کیے جانے والے عمل کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، چاہے ہماری زندگیوں نے مہلت نہ دی ہو۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ ذہن میں رکھیں کہ جو 100 قتل کرنے کے بعد توبہ کا مصمم ارادہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل پڑا۔ اگرچہ زندگی نے اسے مہلت نہ دی، لیکن اللہ نے اس کی بخشش فرما دی اس کے پختہ عزم کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ مزید انتظار نہ کریں، مصمم ارادہ کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ دن گزرتے گزرتے آخر وہ دن بھی آ جائے جو زندگی کا آخری دن کہلاتا ہے۔ موت میں چند ساعتیں باقی رہ گئی ہوں، زندگی تو ختم ہو رہی ہو، لیکن قرآن فہمی کا ابھی آغاز بھی نہ ہو چکا ہو۔ یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، یہ بڑی ایک مؤدبانہ سی تجویز ہے کہ قرآن کی تلاوت تو ہو رہی ہے، اب قرآن فہمی کا آغاز بھی کر دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔